مطلب ہے پرنسپل، اصول۔ اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں ڈوگمیٹک تھیولوجی کیا ہے۔ ڈوگمیٹک تھیولوجی کی ایسی ٹائپ ہے، مکمل مسیحیت کی نمائندگی کی بجائے کسی خاص چرچ یا کرسچینٹی کے کسی خاص گروپ کی تعلیم کی، جس میں عکاسی ہو اور جس میں وہ ریجڈ ہو، اس کو ڈوگمیٹک تھیولوجی کہا جاتا ہے۔ ہر چرچ کے اپنے ڈوگماز ہیں، ہر چرچ کے اپنے ڈوگمیٹکس ہیں، جو ان کی شناخت اور ان کی پہچان ہے، اور ان ڈوگماز سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کیتھولک چرچ کو لے لیجیے، تو پوپ کی اتھارٹی، ایون کہ پریسٹ کے پاس گناہوں کی معافی کا اختیار جب آپ کنفیشن کرتے ہیں، اور مقدسہ مریم کی ورشپ اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید اتنا اوپنلی ہمیں نہیں پتا، تو یہ ان کی ڈوگمیٹکس ہیں۔ کوئی سبت کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے، باقی چرچز تو اس کو نہیں مانتے۔ کوئی روح القدس کے کیرزمیٹک جو چرچز ہیں، ایونجیلیکل چرچز ہیں، ان کے اپنے اپنے اسٹانس ہیں۔ تو ڈوگمیٹک تھیولوجی میں ہم تھیولوجی کی اس ٹائپ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اوور آل کرسچن ریلیجن کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ایک چرچ کے ڈوگما کے اوپر دوسرے کو اعتراض ہو، ایک چرچ جس ڈوگما کو، جس پرنسپل کو فالو کرتا ہے، دوسرا اس کے انگیجڈ ہو۔ تو اس لیے میں نے اس کی ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہے کہ ڈوگمیٹک تھیولوجی میں مکمل مسیحیت کی نمائندگی کی بجائے کسی خاص چرچ کی پریکٹسز یا تعلیم جس میں وہ ریجڈ ہو، اس گروپ کی عکاسی کرتی ہو، اس کو ہم ڈوگمیٹک تھیولوجی میں دیکھتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ڈوگمیٹک تھیولوجی سسٹمیٹک تھیولوجی کے ساتھ کنفیوزڈ ہو جاتی ہے، یا اس کو کنفیوزڈ کر لیا جاتا ہے۔ کنفیوز کا مطلب ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ڈوگمیٹک ہے یا سسٹمیٹک ہے۔ تو اس کے لیے اس میں جو فرق ہے بڑا باریک ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ فرق ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ وہی کیس ہے۔ بہت باریک فرق ہے لیکن بہت امپورٹنٹ فرق ہے، اور یہ ٹرمز بعض اوقات انٹرچینجبلی بھی یوز ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی ڈوگمیٹکس سسٹمیٹک سے میچ کر جائے تو وہ ان اپنی ڈوگمیٹکس کو سسٹمیٹک تھیولوجی کے ساتھ انٹرچینجبلی یوز کر سکتا ہے، یا چرچ کرتے بھی ہیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں ان کے اس باریک فرق کو۔ جو ڈوگما ہے یا ڈوگمیٹک تھیولوجی ہے، اس کی بنیاد صرف، یعنی وہ چرچ کی ٹیچنگ کا پارٹ ہے، چرچ کی وہ ڈوگمیٹکس ہیں، چرچ ان ڈوگماز کو مانتا ہے، تو اس کے لیے صرف بائبل مقدس میں لکھا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے۔ سسٹمیٹک تھیولوجی کی بنیاد بائبل ہے، اور چرچ کی کسی بھی ڈینومینیشنل اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈیولپڈ ہے اور وہ آگے چلتی رہتی ہے۔ لیکن ڈوگمیٹک تھیولوجی میں اس کا فرق ذرا دیکھیے کہ صرف کلام مقدس میں لکھا ہونا کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس چرچ کی اتھارٹیز کی اپروول اور ان کی تصدیق کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگین کیتھولک کی بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کلیم کریں کہ یہ ہماری جو ڈاکٹرائن ہے یہ بائبل بیسڈ ہے، یہ بائبل بیسڈ ہے۔ تو صرف ڈوگمیٹک تھیولوجی کا میں فرق بتا رہا ہوں، سسٹمیٹک تھیولوجی سے یہ علیحدہ کیسے ہے۔ تو ڈوگمیٹک تھیولوجی میں صرف بائبل مقدس میں تحریر ہونا کافی نہیں ہوتا۔ جو چرچ کی اتھارٹیز ہیں، جو چرچ کا آفس ہے، جو کنٹرولرز ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو بڑے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، ان کی
اتھارٹی سے اپروول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے ڈوگمیٹک تھیولوجی کے بارے میں بھی، اس کے فرق کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن سسٹمیٹک تھیولوجی میں کسی اتھارٹی سے اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈیولپڈ ہے اور وہ منو مانی جاتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے. ایک اور فرق ہے اور وہ یہ ہے، سسٹمیٹک تھیولوجی ڈینومینیشنل جو تفریق ہے ایک چرچ اور دوسرے چرچ میں جو تفریق ہے پریکٹسز کی، ٹیچنگ کی، سسٹمیٹک تھیولوجی میں وہ فرق آپ کو ایلیمینیٹ ہوتا ہوا، ریڈیوس ہوتا ہوا، بہت کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ سسٹمیٹک تھیولوجی کی بات کریں تو کیتھولک چرچ بھی سسٹمیٹک تھیولوجی کو تقریباً اسی طرح مانتا ہے جیسے باقی چرچز مانتے ہیں. بڑے چرچز، چرچ آف پاکستان، UP ARP، بیپٹسٹ، پینٹیکوسٹلز، سسٹمیٹک تھیولوجی میں یہ آپ کو بہت قریب نظر آئیں گے، سوائے ان کے جو بدعات جو ہیں بدعتی، ان کو آپ یہاں پر اس میں ایڈ ہی نہیں کر سکتے. لیکن ڈوگمیٹک تھیولوجی میں آپ کو یہ دور دور نظر آئیں گے، کیونکہ ڈوگمیٹک تھیولوجی ایسی تھیولوجی ہے جو چرچ کی جو کلرجی ہے، جو چرچ کو رن کرنے والی اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں اور وہ آگے پھر چرچ اور کلیسیاؤں تک ان کو پہنچایا جاتا ہے. تو سسٹمیٹک تھیولوجی میں کسی ڈینومینیشنل اپروول کی نیڈ نہیں ہوتی، لیکن ڈوگمیٹک تھیولوجی میں اس کی نیڈ ہوتی ہے. اور دوسرا فرق، سسٹمیٹک تھیولوجی مور اور لیس آپ کو تمام ڈینومینیشنل تفریق کے باوجود تمام چرچز میں فالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ڈوگمیٹک تھیولوجی آپ کو تمام چرچ میں اپنے اپنے ڈوگماز نظر آتے ہیں، ڈوگمیٹکس نظر آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کے فرق کو بتایا گیا ہے. تو سسٹمیٹک تھیولوجی میں تمام تقریباً ایک ہی لائن پر نظر آتے ہیں. میں تقریباً کا ورڈ کسی وجہ سے بول رہا ہوں، تقریباً ایک ہی جگہ نظر آتے ہیں، لیکن پرٹیکولر کسی خاص بات کے اوپر زیادہ ایمفسس کرنے کی وجہ سے ڈوگمیٹک تھیولوجی میں آپ کو چرچز ڈیوائڈڈ اور ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. تو یہ تھی ڈوگمیٹک تھیولوجی. آگے ہے جی نمبر 4 پر ہسٹوریکل تھیولوجی. یہ کیا چیز ہے؟ جیسے کہ اس کا نام ہے، اس کا ہسٹری سے تعلق ہے. ہسٹوریکل تھیولوجی میں ہم کیا دیکھتے ہیں جی؟ عقائد کی ترقی و ترتیب رسولی دور کے بعد سے اب تک تواریخی مطالعہ کے تحت. اس میں تھیولوجی کی ڈیولپمنٹ دیکھی جاتی ہے، کیسے ڈیولپ ہوئے. جب آپ تواریخی واقفیت سے اسٹڈی اور مطالعہ کرتے ہیں، تواریخی واقفیت سے، تو میری اس بات کا یقین جانیے آپ کی روٹس بڑی گہری ہوتی. آپ کو جب بیس ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ فلان ٹرم، میں مثال اس کی دیتا ہوں. مجھے شروع میں اس ٹرم سے بڑی پرابلم ہوئی، اور وہ ٹرم تھی جی خدا کی ماں، تھیوٹوکوس. گریک میں تھیوٹوکوس، مدر میری کے لیے، مقدسہ مریم کے لیے خدا کی ماں. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نامکمل صورت میں یہ نہیں کہوں گا ہم تک، مجھ تک پہنچی، نامکمل صورت. تو سوچا یہ کیا کہ خدا سے مراد ہم الوہیت لیتے ہیں. خدا جو سب کا خالق ہے، وہ اس کی کوئی خاتون، کوئی عورت ماں کیسی ہو سکتی؟ لیکن جب آپ اس ٹرم کو ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو ایک فینومینا ڈیولپ ہو گیا تھا. کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا
وہ پیدائشی طور پر خدا نہیں تھا. جب وہ کنسیو اس نے کیا، وہ ووم میں ڈیولپ ہونے والا خدا نہیں تھا. جو پیدا ہوا وہ بھی خدا نہیں تھا. بیپتسمہ کے وقت وہ خدا ہو گیا کیونکہ خدا اس کے اندر آ گیا. جب یہ بدعت پیدا ہوئی، اب میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو ہسٹوریکل تھیولوجی کیسے مدد کرتی ہے. تو تاریخی مطالعہ کو یا تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب علم الہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی روٹس بڑی گہری ہوتی ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان کے بارے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھیے، اگر آپ ایک بات سنیں اور سن کر ایز اٹ از جا کر کسی اور سے بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جس سے آپ نے سنا ہے اس سے بھی بہتر الفاظ، بہتر انداز اور بہتر لب و لہجے میں آپ بیان کر دیں اور واہ واہ بھی ہو جائے. لیکن جیسے ہی سامنے والا آپ کے بیان کردہ کسی بات کے اوپر کراس کوشچن کرے گا، چونکہ آپ نے سنی بات کی ہے، آپ کی روٹس گہری نہیں ہے، تو کراس کوشچن جب آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کنفیوزڈ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ نے اس کو اس ایکسٹینٹ تک مطالعہ ہی نہیں کیا. تو تواریخی اپروچ کے ساتھ مطالعہ کرنا، کیونکہ یہ جو کرسچن تھیولوجی ہے یہ تاریخ میں ڈیولپڈ ہوتے ہوتے اس شکل میں آج ہم تک پہنچی. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ پیدائشی طور پر خدا نہیں تھا، جو بچہ پیدا ہوا وہ خدا نہیں تھا، جو چرنی میں پڑا ہوا تھا، جو ماں کی گود میں تھا وہ خدا نہیں تھا. بیپتسمے کے وقت تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مقدسہ مریم کو تھیوٹوکوس کا لقب دیا گیا، اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا. اور جس کی فل فارم کیا ہے، میں نے کہا کہ مجھے نامکمل مجھ تک پہنچا، مدر آف گاڈ ان ہیومینٹی. تو اس سے کیا اچیو ہوا؟ پیدا ہونے والا خدا بھی ہے اور مقدسہ مریم باللحاظ بشریت خدا کی ماں ہے، باللحاظ بشریت خدا کی ماں ہے. تو ہسٹوریکل مطالعہ اسی طرح آپ اس کو دیکھیے کہ کرائسٹ کو فلی گاڈ فلی مین کہنے کی کیوں نیڈ پڑی. اس کو تواریخی اوراق میں آپ ذرا ورق گردانی کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا نیڈ کیا تھی، پرابلم اس وقت کیا تھا. تو جب تک آپ اس دور میں داخل نہیں ہوں گے جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، جہاں پر مباحثے ہو رہے تھے، جہاں پر ایکومینیکل کونسلز ہو رہی تھی، جہاں پر ٹکراؤ ہو رہا تھا، تو آپ کو آج جو تھیولوجی آپ مان رہے ہیں تواریخی پس منظر کے بغیر آپ کو اس کی روٹس میں، آپ کے اندر اس کی روٹس گہری نہیں ہوں گی. سرفیس نالج رہے گا، ہیڈ نالج رہے گا، بائی ہارٹ جو کنوکشن ہے وہ آپ کو تواریخی اسٹڈی اور مطالعہ سے. تو ڈوگمیٹک ہسٹوریکل تھیولوجی میں ہم عقائد کی ترقی و ترتیب رسولی دور کے بعد سے اب تک تواریخی مطالعہ کے تحت دیکھتے ہیں، جس میں ترتیب وار بتدریج عقائد کا منظم ہونا اور موجودہ حالت تک پہنچنا دیکھا اور سمجھا جاتا ہے. تو جب ایک تو یہ ہے نا کہ اب آپ کے پاس ڈیولپڈ شکل میں تھیولوجی ہے، ٹھیک ہے جی، کامل خدا کامل انسان، یا باپ بیٹا پاک روح جوہر ایک ہے، اکانیم تین ہے، آپ کے پاس لاکڈ ڈیولپڈ شکل میں یہ تھیولوجی ہے. تو یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے. آپ ایک تو یہ اپروچ استعمال کر سکتے ہیں، میری نیڈ کے لیے یہ کافی ہے. دوسرا آپ چاہتے ہیں کہ جب یہ ڈیولپ ہو رہی تھی تو ان کے پیرامیٹرز کیا تھے، ان کے ایشوز کیا تھے، ان کے مسائل کیا تھے. اور آپ کو حیرانی ہوگی تاریخ کے اوراق میں جا کر جب ٹرینٹی کی ٹیچنگ کو لاک کیا گیا نا، فائنلائز کیا گیا 325 عیسوی میں، تو کرسٹولوجی کو فائنلائز کرنے کی نیڈ پیدا ہوگی. کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا، تین خدا نہیں بلکہ ذات اور جوہر کے اعتبار سے ایک ہی خدا کا. سوچا گیا کہ یہ جو بیٹا ہے جس کو خدا کہا گیا ہے، اس کے پاس جسم بھی تھا، یہ کھاتا پیتا بھی تھا، تھکتا بھی تھا، روتا بھی تھا، سوتا بھی تھا، انسانی جذبات رکھتا تھا. یہ پھر کیا چیز ہے؟ اگر وہ خدا ذات الہی کا اقنوم ہے، تثلیث کا دوسرا رکن ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ایڈجسٹ کیا جائے؟
تو پھر دو ذاتوں کے پرابلم کو آپ کو تاریخ بتاتی ہے، ایڈریس کیا گیا، سمجھا گیا، اور آج کرسٹولوجی ہمارے پاس ہے۔ تو ہم تواریخی مطالعہ کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہے جی؟ ہسٹوریکل تھیولوجی یہ کوئی ایسا سسٹمیٹک تھیولوجی کے اپوزٹ کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ آپ یہ مانیں یا وہ مانیں۔ یہ ایک میتھڈ ہے کہ آپ سسٹمیٹک تھیولوجی کو، ڈیولپ تھیولوجی کو جب تاریخ کی اینک لگا کر پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی روٹس، اس کی بیسک اور اس کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور آپ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک ٹرم جو ہے وہ بڑی یوز ہوتی ہے، ریفارم تھیولوجی۔ اور موجودہ پروٹیسٹنٹ، تمام پروٹیسٹنٹ جو فرقے ہیں جس میں ایونجیلیکل چرچز، ریفارمڈ کلیسیائیں، بیپٹسٹ، پینٹیکوسٹلز، وہ تمام جو ہیں وہ ریفارمڈ تھیولوجی کو سسٹمیٹک تھیولوجی کے ساتھ مرج کر کے، فلی نہیں لیکن اس کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، پریپیئرنگ گریس جو کہ کامن گریس کا سب سیٹ ہے، کامن گریس جو کہ یونیورسل گریس ہے، سب کے لیے ہے، اس کا ایک سب سیٹ ہے پریپیئرنگ گریس جو کہ آپ کو پریپیئر کرتا ہے کہ آپ خدا کے پاس آئیں، اور پھر اسپیشل گریس کہ آپ کو خدا نے خاص اپنے فضل سے بچایا اور نجات دی ہے۔ تو یہ والی جو بات ہے یہ تمام چرچز میں یہ ریفارم تھیولوجی کا پارٹ ہے۔ یہ میں اس کی کچھ انٹروڈکشن آپ کو بتاتا ہوں۔ تو شروع میں کہہ چکا ہوں، بار بار میں نہ بھی کہوں تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کو تو تمام ڈینومینیشن، تمام چرچ اور ہم بھی فالو کرتے ہی ہیں۔ باقی جو ٹائپس ہیں ان میں سے ہم کچھ تھوڑا بہت اپنی نیڈ کے تحت لیتے ہیں اور بلینڈ کر کے، مرج کر کے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو معیار ہے وہ کلام خدا ہے۔ تو ریفارم تھیولوجی آپ کو پتہ ہے 16ویں صدی کی جو ریفرمیشن تھی، اصلاحی کلیسیا تھی، اس میں کیا ہوا؟ تو ریفارم تھیولوجی یہ کوئی تھیولوجی کی نئی برانچ یا کوئی نئی 16ویں صدی میں نئی تھیولوجی نہیں بنائی گئی، یہ دراصل چرچ کو بیک ٹو اوریجنل آرتھوڈاکس تھیولوجی لایا گیا۔ بیک ٹو یعنی یہ چیزوں کو جن سے چرچ دور چلا گیا تھا، کچھ اس میں ہمیں اضافہ بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ پری الیکشن، جو آپ اسٹوڈنٹس میں سے جو پڑھ چکے ہیں، پری الیکشن ببلیکل تو ہے، لیکن جس طریقے سے کیلونزم میں پیش کیا جاتا ہے ہیومن رسپانس کے بغیر، وہ تھوڑا ببلیکل نہیں رہتا، بائبل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کی بھی ریفارم تھیولوجی میں اس کی سیٹنگ کی گئی ہے کہ کیسے اس کو بائبل کے قریب رکھا جائے۔ تو یہ 5 سولاز پر بیس کرتا ہے، بیسڈ آن 16 کہتے ہیں لیٹن میں اونلی کو، الون، 16 SOLA 5 سولاز پر یہ ریفارم تھیولوجی جو ہے یہ بیس کرتی ہے۔ صرف کلام، 16 اسکرپچرا، صرف ایمان، نجات، ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات، صرف گریس، 16 گریشیا، صرف مسیح، 16 کرسٹس، اور صرف خدا کا جلال، جو کچھ بھی کرنا ہے خدا کے۔ پلیز بی مائنڈفل کہ تھیولوجی میں جو شیلو سائڈ پر ہے، اوپر آپ کو ان چرچز میں ان کی پریکٹسز سے اس کی جھلک نظر آئے۔ اگر کوئی
کرسٹو سینٹرک نہیں ہے، کرائسٹ سینٹرڈ نہیں ہے، تو آپ کو وہاں پر مین سینٹرڈ پریچنگ نظر آئے گی. اور کراچی میں بہت سے نام نہیں لیں گے جہاں پر یہ پریچنگ دی جاتی ہے، اگر آپ نے ہماری فیلوشپ چھوڑی آپ برباد ہو جائیں گے. مین سینٹرڈ بھی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کو مرکز بنا کر دنیاوی ضروریات دکھا کر پروسپیرٹی پریچنگ میں جو کچھ ہوتا ہے، اور ایک مین سینٹرڈ ہوتی ہے کہ پریچر اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اور پھر یہاں تک ٹیچنگ دی جاتی ہے آپ کے کراچی جیسے بڑے اور پڑھے لکھے شہر میں کہ خدا گناہ معاف کر سکتا ہے، ڈیلیورنس کے لیے آپ کو خدا کے خادم کی نیڈ ہے. اور یہ ویڈیوز موجود ہیں، ٹیچنگ موجود ہے. ڈیلیورنس کے لیے وجہ کیا ہے کہ آپ کو روحانی طور پر آپ کے اوپر کی کوئی ہو جو آپ کو کور رکھے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، سے مطلب آپ اسپرچولی کورڈ نہیں ہیں. اور کورڈ کیسے ہونا ہے؟ کسی کی بیعت لے کر، کسی کی شاگردی کر کے، کسی کا ہاتھ اپنے اوپر لے کر. تو بلڈ کی پروٹیکشن، خدا کی پروٹیکشن، خدا دے پردے ہیٹھا جو تھیالوجیکلی شیلو سائڈ پر ہے، اوپر وہ اس کی پریکٹسز میں آپ کو فضل پر انحصار کرنا، مسیح کے ساتھ انٹیکٹ رہنا اور خداوند کو ہر چیز کا مرکز جاننا، یہ چیزیں آپ کو، تو یہ بڑی مصیبت ہے. تھیالوجیکلی جو ساؤنڈ نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے، میں وہ ٹرم بھی آپ کو نہیں بتانا چاہتا ان کے لیے کیا ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ کہاں بیٹھ کر اپنی تھیالوجی ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ کو بین الاقوامی یونیورسل ڈیولپڈ آرتھوڈاکس ارلی سینچریز کی تھیالوجی کے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے. اور یہ کلام الہام کے لاک ہونے کے بعد، کینن کے مرتب ہونے کے بعد، یہ بھی یہ کلام کے مد مقابل تو نہیں ہے، کلام تو الہام ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی چرچ لائف میں بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ ہمیں آرتھوڈاکسی کو فائنلائز کر کے لاک کر کے دیا ہے. تو یہ 5 سولاز پر یہ ریفارم تھیولوجی بیس کرتی ہے. اور اس میں جو کیلوینسٹک اپروچ ہے اس میں جہاں جو پری سلیکشن کو جس طریقے سے جان کیلون نے پیش کیا ہے، اچھا یہ دیکھیں میں نے 5 پوائنٹ لکھے ہیں جہاں پر جو ریفارم تھیولوجی کا پارٹ تو ہیں لیکن یہ آپ کو بائبل سے دور بھی نظر آتے ہیں، اور ریفارم تھیولوجی ماننے والے بھی بعض اوقات ان پوائنٹس میں کنفیوز نظر آتے ہیں. پہلا ہے جی پری الیکشن، اور میں نے آپ کو بتایا جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ پڑھ لیا ہے پری الیکشن بیبلیکل تو ہے، 10 بڑے واضح حوالہ جات ہیں، لیکن ان کو آپ نے پلیس کیسے کرنا ہے، اس کو پارٹ کیسے بنانا ہے، مرج کیسے کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر پراپرلی مرج نہیں کریں گے تو قسمت اور تقدیر کی طرف بات چلی جائے گی، اور اگر آپ اس کو پراپرلی پلیس کریں گے تو یہ بیبلیکل رہے گی. تو جان کیلون نے کہا، اس کا بھی نام ریفارم تھیولوجین میں آتا ہے، ٹوٹل ڈپریوٹی. انسان اس حد تک محرومی کا شکار ہے کہ وہ اپنی نجات کا کام بھی اپنی سمجھ اور عقل سے نہیں کر سکتا، وہ خدا کے پاس بھی نہیں آ سکتا، توبہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے. تو جب انسان اس حد تک گر گیا ہے ٹوٹل ڈپریوٹی، تو پھر خدا کا واپس آنے کی کال دینا بھی بلا وجہ ہے، واپس آؤ توبہ کرو، جب وہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ریفارم تھیولوجی سسٹمیٹک تھیولوجی سے ڈفر کرتی ہے. لمیٹڈ اٹونمنٹ، کفارہ صرف ان کا ہوا ہے جن کو خدا نے بچانا ہے، سلیکٹڈ ونس کا، پورے جہان کا نہیں ہوا. تو یہاں پر بھی ریفارم تھیولوجی سسٹمیٹک تھیولوجی سے ڈفر کرتی ہے. اور irresistible grace، جب جو فضل سے بچائے گئے، فضل کو ریسسٹ نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ گناہ بھی کریں تو فضل ان کے لیے کافی ہے اور ان کی نجات متاثر نہیں ہوگی. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر، لیکن ریفارم تھیولوجی میں جس وقت ریفارمیشن ہوئی، چرچ اوریجنل ٹیچنگ سے بہت دور جا چکا تھا. مارٹن لوتھر، ویزلین، آرمینینز،
یہ سب اٹھے. ویزلینز خیر سیکنڈ لیئر ہے, فرسٹ لیئر میں وہ نہیں ہے, لیکن بہت قریب ہے, 16ویں صدی کی. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ریفارم تھیولوجی کوئی نئی تھیولوجی نہیں ہے. ہاں یہ اس میں ایڈوانسمنٹ تو ہوئی, انہوں نے یہ چیزیں اس میں ایڈ کی, لیکن یہ بعد کے رائٹرز نے ایڈ کی, کیلون نے ایڈ کی. لیکن ریفارم تھیولوجی کا پرائمرلی جو مقصد تھا وہ چرچ کو آرتھوڈاکس ٹیچنگ کی طرف واپس لانا تھا. صرف فضل سے نجات ملتی ہے, صرف کلام ہماری بنیاد ہے, صرف جو میں نے پہلے 5-16 بڑے امپورٹنٹ ہے. صرف ایمان, صرف فضل, صرف مسیح. پوپ سے لیٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے معافی کے لیے. صرف کرائسٹ, صرف خدا کا جلال. کسی انسان کی عزت اور جلال اور پرستش ہم نہیں کر سکتے. صرف جلال میں ورشپ جو شروع ہو چکی تھی انسانوں کی, اس کو کنڈیم کیا گیا. تو اس طریقے سے یہ, لیکن جہاں پر یہ ڈفر کر رہی ہے وہ چیز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ڈسپینسیشنل تھیولوجی, اس کے آگے میں نے لکھا ہے انٹرپریٹیو. دراصل یہ تھیولوجی کی ٹائپ کی بجائے یہ ببلیکل ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کا جو میتھڈ ہے, لیکن اس کو تھیولوجی کے نام کے ساتھ کتابوں میں آپ پڑھیں گے ڈسپینسیشنل تھیولوجی. تو ڈسپینسیشن کہتے ہیں کسی ایسے عرصے کو جس کا ترتیب دینے والا خدا ہے. تو خدا نے دراصل 7 وقفے 7 عرصے مانے جاتے ہیں جس میں خدا نے مختلف وقت میں مختلف انسانوں کے ساتھ ڈیل کیا. اچھا, اس کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ یہ ہر وقت ہر ڈسپینسیشن کو دوسرے سے علیحدہ کر دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں اس کی. یہ اسرائیل بطور قوم اور چرچ اس کو بالکل سیپریٹ کرتے ہیں. اسرائیلی قوم کا, نیشن کا چرچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ایک الگ ڈسپنسیشن ہے, چرچ ایک ڈفرنٹ ہے, کوئی ریلیشن ہی ان میں نہیں رہنے دیتے. تو یہ اس طرح سے یہ بائبل کے اوور آل تھیم سے دور چلے جاتے ہیں. تو یہ انٹرپریٹیو اپروچ ہے بائبل کے ٹیکسٹ کو کہ 7 مختلف حصوں میں, عرصوں میں, وقتوں میں خدا کے پورے نجات کے پلان کو ڈیوائڈ کر کے سمجھا جاتا ہے, اور ایک حصے کو دوسرے سے بالکل ڈی اٹیچ اور ڈفرنٹ مانا جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ایک جو ہے وہ دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ چرچ سے ڈفرنٹ اور الگ اینٹی ہے. لیکن کوننٹ تھیولوجی نمبر 7 پر, کوننٹ تھیولوجی یہ بھی انٹرپریٹیو میتھڈ ہے, لیکن یہ زیادہ ایپلیکیبل ہے. ڈسپینسیشنل سے کوننٹ تھیولوجی کا جو میتھڈ ہے, لیکن یہ دونوں پراپرلی تھیولوجی کی ٹائپس نہیں ہیں. یہ ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک میتھڈ ہے. تو جب آپ کوننٹ تھیولوجی کی اپروچ کے ساتھ انٹرپریٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیل میں سے بھی جو ایمان لائے وہ بھی چرچ کا پارٹ بنے, خداوند کی کلیسیا کو, اور یہ ببلیکل ٹیکسٹ سے ثابت ہوتا ہے. اور جو آج ایمان لاتے ہیں وہ بھی اس عالمگیر کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں. ڈی اٹیچ کرنے کی بجائے, ڈفرنٹ کرنے کی بجائے, علیحدہ کرنے کی بجائے یہ مختلف ادوار کو کرسٹو سینٹرک کر کے ان کو ایک دوسرے کے کوننٹ تھیولوجی ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے. تو ہماری جو اپروچ ہے سسٹمیٹک تھیولوجی میں وہ کوننٹ تھیولوجی والی اپروچ ہے. کیا خدا نے کوننٹ کے تھرو مختلف لوگوں کو ڈیل کیا, اور ایک کوننٹ کے لوگوں کو آپ نے ابھی لیگم پارٹ 2 جنہوں نے کیا ہے 50-60 اسٹوڈنٹس تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سیکھا تھا کہ جب آپ پرانے عہد سے پریچنگ کرتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ سے, تو آپ کو میسج کو اینڈ پر کرسٹولوجیکل کرنا ہوتا ہے. یعنی وہاں سے آپ نے لیا تو ضرور ہے. کرسٹولوجیکل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کرائسٹ کے ساتھ اینڈ پر آ کر انجیل کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اگر وہ ریلیٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نئے عہد نامے سے شروع کر کے جب آپ کرائسٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ کوننٹ تھیولوجی کی اپروچ ہے کہ آپ نے دونوں عہد ناموں کو کرائسٹ کو سینٹر مان کر
کرائسٹ کے چوبیت ریوالو کر کے ان کو بلینڈڈ کر لیا، قریب لے آئے. تو یہ ایسا انٹرپریٹیو سسٹم ہے جس میں ہم چرچ کو، اور یہ بائبل کی تعلیم کے مطابق بھی ہے. تو یہ میں نے جلدی سے ذرا کچھ چیزیں ڈسپنسیشنل کے تعلق سے میں نے چھوڑ دی ہیں، وقت ہمارا تقریباً ہو چکا ہے. تو بائبل مقدس کو عہد کی حد بندی سمجھنا، اسرائیل چرچ یسوع مسیح میں ایک ہے، یہ کورنٹ تھیولوجی ہے. اور 7 مختلف ڈسپنسیشنز یا 7 مختلف عرصے پیریڈز، یہ ڈسپنسیشنل ہے، اور اس میں چرچ اور اسرائیل بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں. ایکسیجیٹیکل تھیولوجی، یہ ایکسیجیسس ورڈ سے ہے. تو آپ نے 2 لفظ سیکھے ہیں، آئسیجیسس اور ایکسیجیسس. تو ایکسیجیسس کیا ہے؟ فرام دی ٹیکسٹ، اور آئسیجیسس کیا ہے؟ ٹو دی ٹیکسٹ. تو زیادہ تر آئسیجیسس ہی کیا جاتا ہے، یعنی ٹیکسٹ کو ہم اپنی مرضی کے مفہوم ٹیکسٹ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. تو آج کل بھائی ذرا پریچر حضرات توجہ فرمائیں، ایکسپوزٹری پریچنگ کا دور ہے، اس پر بڑا کام ہو رہا ہے. ایکسپوزٹری پریچنگ، آپ نے ایکسپوزیشن کیسے کرنی ہے؟ تو اگر آپ کی ایکسیجیٹیکل اپروچ نہیں ہے تو پھر آپ آیت پڑھیں گے کلام میں سے، اور اس کو من پسند تھاٹس اس کو پہنا کر، اور کلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ کوئی مثبت چیز آپ کسی آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں، وہ ریلیٹ ہو جائے اور آپ کو ریمارکس بھی مل جائیں گے. کوئی یہ بھی جماعت میں بیٹھا ہوا ایسا بھی ہوگا، بھائی صاحب اینڈ دا میسج دے کبھی نہیں سنیا، پانی صاحب اتھے ہی خود آپ نے جج خود ہے کہ آپ نے کیا ڈلیور کیا. اور تعریف کا سیانے کہتے ہیں تعریف نہ دیکھیں، تعریف کرنے والا دیکھیں، اس کا اپنا معیار کیا ہے. تو تعریف آپ کو ہر میسج میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو تعریف ملی جاتی ہے. تو پہلا ایکسپوزیشن، ایکسیجیٹیکل. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انفرادی ٹیکسٹ کو ایکسیجیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں. اور یہ اپروچ ایکسیجیٹیکل تھیولوجی، یہ تھیولوجی کی دونوں برانچز، ببلیکل تھیولوجی اور سسٹمیٹک تھیولوجی سے تعلق رکھتی ہے. ببلیکل تھیولوجی میں ہم کسی پیسج کو ایکسیجیٹیکلی اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور سسٹمیٹک تھیولوجی میں اوور آل بائبل کا ہم ایکسیجیٹیکلی جائزہ لیتے ہیں. تو ایکسیجیسس کرنا ہے، آئسیجیسس نہیں کرنا. تو فرام دی ٹیکسٹ، ٹیکسٹ سے لینا ہے، رائٹر کی انٹینشن تک پہنچنا ہے. تو باقی باتیں جو ہے وہ آپ کسی اور آیت سے لیں. اگر کوئی پوائنٹ آپ کو بیان کرنا ہے اور اس ٹیکسٹ میں نہیں ہے تو آپ ٹیکسٹ کے ساتھ کوئی اور ٹیکسٹ ایڈ کر لیں، ٹیکسٹ کے ساتھ زیادتی نہ کریں. نیچرل تھیولوجی، اس میں قانون فطرت، فلسفہ، منطق، اس کی مدد سے، اس پر میں زیادہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے. فطرتی دنیا کے تجرباتی مطالعہ سے خدا کے بارے میں معلوم کرنا. رومیو 1:20 کو بھی اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہیومن ریزنز، فلسفہ کیا ہے؟ ریزنز، ہیومن ریزنز، لاجکس اور قانون فطرت، فطرتی اصولوں سے آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نیچرل تھیولوجی سیٹسفائی ہو جاتی ہے جب آپ سسٹمیٹک تھیولوجی کو ہسٹوریکلی اور ایکسیجیٹیکلی مطالعہ کرتے ہیں. تو نیچرل تھیولوجی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں بھی ہوتا تو آپ کو فطرتی طور پر آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ یہ تو خدا نہیں کر سکتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو قانون فطرت بڑی ہوئی چیزیں بنانے والے کا پیش خیمہ ہے. قانون فطرت سے، فلسفہ سے، ہیومن ریزن سے، لاجک سے آپ اس ٹائپ میں ڈٹرمن کرتے اور سیکھتے ہیں، اور یہ واقعی سیٹسفائی ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری جو سسٹمیٹک تھیولوجی ہے ہیومن ریزن سے بیونڈ نہیں ہے.
ह्यूमन रीजंस को वो मुतमईन करती है। लास्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें आर्मीनियनिज्म वगैरह मैं अभी छोड़ रहा हूँ। प्रैक्टिकल थियोलॉजी, ये लास्ट वन, 10वीं। प्रैक्टिकल थियोलॉजी ये एक टाइप है और इसको पढ़ाया जाता है। कलाम मुक़द्दस और ईमान की सच्चाइयों को ज़ाती यानी पर्सनल, ख़ानदानी यानी फैमिली, क्रिश्चियाई यानी चर्च की ज़िंदगी पर उसका इतलाक़ करना। इसको मैंने एंड पर क्यों रखा है, ये बात मैंने पहले भी की। अगर आप इल्म इलाही की तालीम को शब और रोज़ हासिल करें, लेकिन वो पर्सनल ग्रोथ में कोई रोल अदा नहीं कर रहे, फैमिली लाइफ में कोई उससे पॉजिटिविटी नहीं आ रही, चर्च जो का तू है, तो प्रैक्टिकल थियोलॉजी ये एक ऐसा ये मैकेनिज्म है। पहले मैंने बताया कि इंटरप्रेटिव मेथड्स हैं जो पहले वाली एक्सीजेटिकल डिस्पेंसेशनल और कवर्नेंट, ये दोनों टेक्स्ट के इंटरप्रेटिव मेथड्स हैं कि आपको टेक्स्ट को किस सोच के साथ, अप्रोच के साथ इंटरप्रेट करना है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल थियोलॉजी है, ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बिब्लिकल थियोलॉजी, डॉगमेटिक थियोलॉजी, जो भी जो मानता है उसका प्रैक्टिकली अमलन इतलाक़ आप चर्च लाइफ पर, फैमिली लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर कैसे करते हैं। तो जब आप खुदा को जानते हैं तो आपको पता चलता है कि खुदा को जानने के लिए जो लफ्ज़ है गेनोसिस, वो आपको बताता है कि ये जाने गए और जानने वाले के दरमियान एक एक्सपीरियंशियल लिंक क्रिएट करता है। अगर आपका खुदा से ताल्लुक ही डेवलप नहीं हुआ तो सिर्फ आपका हेड नॉलेज है, तो हमने थियोलॉजी को हेड नॉलेज नहीं रखना, हमने खुदा के साथ ताल्लुक उसवार करने में इसको मददगार के तौर पर देखना है। तो प्रैक्टिकल थियोलॉजी हमें तमाम चीज़ों को अमलन रिलेट करने में हमारी मदद करती है। फजल से हम निजात हासिल करके निजात याफ्ता ठहरते हैं, हम ईमान से खुदा के करीब आते हैं और खुदा के फजल को पहचानते हैं। कि सारी चीज़ें एंड ऑफ द डे हमारी मदद करती हैं। और एट द एंड प्रैक्टिकल थियोलॉजी जो जब आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी पढ़ते हैं और उसको इस मैकेनिज्म के तहत प्रैक्टिस में लाते हैं, तो चर्च लाइफ बेहतर, फैमिली लाइफ बेहतर और पर्सनल लाइफ बेहतर।